کہ قصائی گرانے کے چکر میں دو چار قصائی خود گر جاتے ہیں، یعنی قصائی اس کٹے کو گرائے، اس سے پہلے کٹے کا خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن اتنی، ہمارے ایک دوست لے کر آ گئے تھے 2 سال پہلے، وہ گردن ہی کنٹرول میں نہیں آ رہی کسی کی، اتنی بڑی گردن ہے اس کی، وہ ہلی وہ جگہ سے ہی نہیں کوئی ہلا پا رہا، تو اس لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور اس میں ڈر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، آپ دیکھو نا ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، گائے یہاں سے بھاگی تگڑ 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 5-6 بچوں کو پیلتی ہوئی نکل گئی، بیل بھاگا قابو بے قابو ہو گئی۔ قربانی میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک بیل لے کر آئے، اتنا تگڑا بیل تھا وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، بس جو قریب آیا اٹھا کے کک مارتا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں بڑا ایکسپرٹ کسائی لے کر آئے، کسائی شو بھی بہت مارتے ہیں آج کل، کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بہت خطرناک بیل ہے، اس کو ذرا احتیاط۔ اس نے کہا ابے بڑے بڑے بیلوں کو ہم نے گرایا، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اس کو بہت سمجھایا یار تھوڑا احتیاط سے قریب ہے، اس نے کہا ابے، کہہ رہے ہیں یہ بات ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کسائی نظر نہیں آ رہا، بیل کے قریب گیا نا رسا وسا کھولنے ذبح کرنے کے لیے، کہہ رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں، دیکھا وہ ادھر پڑا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں باتوں باتوں میں بیل نے گھما کے جو فلائنگ کک ماری ہے نا پتہ ہی، اور کک مار کے بیل ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس کا روز کا کام ہے، ڈیلی کا کام ہے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں وہ قصائی وہاں پڑا ہوا ہے، تو فنڈر گیری اچھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کوئی ڈینجرس قسم کا خطرناک قسم کا بیل ہو تو پہلا کام یہ کر سکتے ہیں، بجائے تماشا محلے میں بنانے کے نا، وہ بھاگ رہا ہے رسے توڑ رہا ہے 5-6 بندوں کو اٹھا کے پٹک رہا ہے، تو ایسے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ 2 دھاری چھری لے کے نا اس کی گردن پہ کھڑے کھڑے ہی اس کو مار دیں گردن، سمجھتے ہو 2 دھاری چھری کیا ہوتی ہے، آرام سے گھس جاتی ہے، تو اس کو آپ کھڑے کھڑے ہی باندھ کے نا اس کو اس کی گردن پہ چھری گھسا دیں، اس سے جب بلیڈنگ ہوگی بہت زیادہ تو نیچے گرے گا، پھر پراپر ذبح کر دیں اس کو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لوگ شوٹ کرتے ہیں گولی سے شوٹ کرنے کے بجائے اس طرح سے کریں، کیونکہ اس میں بلیڈنگ زیادہ ہے، جانور حلال کرنے کا ایک بڑا مقصد ہے اس کا خون جسم سے باہر نکل جائے، تو گولی میں وہ کام پراپر وے میں ہوتا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے جانور کو۔ دوسرا آپشن پھر یہ ہے کہ اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے آپ کے، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، اور تو پھر شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو گولی سے شوٹ کریں، لیکن وہ گولی کا شوٹ سے اگر مر گیا تو حلال نہیں ہوگا، جب گر جائے پھر جا کے اس کو ذبح کر دیں۔ البتہ گولی اگر دھاری دار ہے، دھاری کا مطلب بلیڈ ہے اس کے آگے، تو پھر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے اگر آپ نے گولی چلائی اور وہ دھار لگ گئی اس کے اندر تو بھی گرے گا، تو آپ پر ذبح کرنا واجب ہے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر حلال ہے وہ، سمجھتے ہو؟ تیر کا شکار ہو گیا یا گولی کا ہو گیا، تو گولی اگر نوک والی دھار والی ہے، کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی کی گولی نوک والی نہیں ہوتی، آگے سے نوک تو ہوتی ہے مگر دھار نہیں ہوتی اس کی، بالکل ایسے سوئی ہو نا، بالکل گھب جائے اس طرح سے، تو پھر حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ تو جانور اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہیلا اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ظلم ہوگا جانور کے اوپر، او بھائی وہ جو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر، آپ اس